بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو مؤليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا خوف عليهم فلا تخشوهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، اور اس تفسیر کے درس میں شرکت کرنے والوں، ہم نے ابھی آج سورۃ البقرہ کی چند آیت نمبر 146، 47، 48، 49 اور 50 یہ چند آیات پڑھی ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ ان آیات کو تکمیل کریں، تفسیر پوری کریں اختصاراً. اس سے پہلے جو کچھ گفتگو ہو رہی تھی وہ تحویل قبلہ اور تحویل قبلہ کا مقصد آزمائش اور پھر لوگوں کے جو اشکالات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کیا. آج جو آیت ہم نے پڑھی ہیں ان میں سب سے پہلی آیت الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ
وهم يعلمون۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں ارشاد فرمایا، اس آیت میں کہ الذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو میں نے کتاب دیا ہے اور کتاب کا علم دیا ہے، یعنی اس سے پہلے قرآن سے پہلے جن کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں، یہود و نصارہ، اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو میں نے کتاب دیا ہے، کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور کتاب کے ساتھ میں نے ان کو کتاب کا علم دیا ہے، عالم ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو یہ لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ واقعی یہی وہ آخری سچے نبی ہیں جن کی پیشگوئی گوئی سابقہ انبیاء نے دی تھی، اور ہماری آسمانی کتابوں میں جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں و صحیفے ہیں سب میں موجود ہے۔ اور بڑی عجیب مثال دی، فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں کہ ہاں میری ہی اولاد ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہچانتے ہیں۔ بڑی حقانیت کا تذکرہ کیا اور اچھی طرح سے اہل کتاب جو نبی کو آخری نبی سمجھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ وہی نبی ہیں جن کی پیشین گوئی ہماری کتابوں میں اور ہمارے انبیاء نے دی ہے، ساتھ ساتھ وہ یہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آخری نبی جو ہوں گے ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، ساری تفصیلات ان کے علم میں ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، لیکن جن کو ہم نے علم دیا، کتاب دیا، ان میں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، علم سب کو اس بات پر یقین ہے، پہچانتے ہیں کہ آخری نبی جن کی پیشین گوئی کی وہ یہی ہے۔ اور قبلہ تحویل ہوا، یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ آخری نبی کا قبلہ حرم ہوگا، خانہ کعبہ ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود اہل کتاب کے پڑھے لکھے لوگوں میں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ان میں ایک پڑھے لکھے طبقہ کا، لوگوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق کو چھپاتے ہیں، حق کو ظاہر نہیں کرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم چھپا رہے ہیں، یہ غلط ہے، گناہ ہے، لیکن تعصب میں آ کر کے دنیا داری کو کی محبت غالب آتی ہے اور چھپاتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے تعالیٰ کے نے واضح کر دیا کہ اہل کتاب کے جو علماء ہیں جن کا تعلق تورات اور انجیل کے پڑھنے پڑھانے سے ہے، ان میں دو قسم کے لوگ ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے علم سے فائدہ انہوں نے اٹھایا اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو انہیں 100% یقین آ گیا کہ وہی نبی ہیں جن کی پیشین گوئی تورات اور انجیل میں کی گئی ہے اور جن کا انتظار ہم یہودی کر رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے بڑے شوق اور جذبے کے تحت ایمان لا لیا، اسلام لا لیے، مسلمان ہو گئے۔ کیوں؟ ان کو پہلے سے انتظار تھا۔ لیکن ایک دوسرا طبقہ ایسا ہے، جانتے تو ہیں
آپ کو پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں جیسے ہماری اپنی اولاد کو پہچان یہ ہماری ہی اولاد ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی کو آخری نبی، سچا نبی سمجھتے ہیں جس کی پیشین گوئیاں تورات اور انجیل میں موجود ہیں، لیکن اپنے کچھ دنیاوی مفاد، منصب اور جاہ کو ترجیح دیتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، قبول نہیں کرتے، ظاہر نہیں کرتے۔ یہاں ایک بڑی عجیب سی حدیث ہے، اس کو سنیں۔ جو لوگ ایمان لائے، اہل کتاب کے جو لوگ ایمان لائے، معلوم تو سارے علماء یہود اور نصارہ کا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ جن کو ہم نے کتاب دیا ہے، جو علم والے ہیں، یہ آخری نبی کو سچا نبی ویسے مانتے ہیں، اور اس بات پر 100% یقین ہے کہ تورات اور انجیل میں جس آخری نبی کے پیشین گوئی کی گئی ہے وہ یہی آخری نبی ہیں۔ پہچانتے تو سب ہیں، لیکن ایمان سب نہیں لاتے۔ کچھ لوگ حق قبول کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ حق چھپا دیتے ہیں۔ جن اہل کتاب نے آپ کو دیکھتے ہی آپ پر ایمان لائے بہت سارے لوگ تھے، ان میں ایک عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے، تورات کے بڑے مفسر اور حافظ تھے، یہ بڑے اعلیٰ مقام والے تھے۔ یہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے مسلمان ہونے کا قصہ کیسے؟ کہتے ہیں جب ہم تورات میں پڑھاتے تھے کہ آخری نبی پیدا ہوں گے، ان کی خوبی ہوگی، ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے، ان کی ساری علامات، ساری نشانیاں ہم اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ہم مدینے میں کے رہنے والے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے۔ مکے میں جا کر کے ہمیں معلوم کرنا ہمارے لیے دشوار تھا۔ آخرکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال کی زندگی مکے میں گزار کر کے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے۔ آپ سے پہلے بہت سارے صحابہ مکے سے ہجرت کر کے آ گئے تھے، مدینے میں اسلام آ چکا تھا۔ میں ان لوگوں سے ملاقات کرتا تھا، دیکھتا تھا، لیکن نبی کا دیدار نہیں ہوا تھا ابھی۔ کہتے ہیں ایک دن شور ہوا، قد جاء قد جاء قد جاء، آ گئے۔ مدینے کا ہر شخص چاروں طرف سب کچھ چھوڑ کر کے ٹوٹ پڑا آنے والے شخص کی طرف، اور سب کی زبان پر ایک ہی چیز، آ گئے۔ کہتے ہیں کہ میں بھی شور سنا اور سارے لوگ دوڑ رہے تھے۔ کہتے میں بھی گیا، میں مدینہ جب پہنچا تو دیکھا کہ چاروں طرف سے لوگ نیچے گھیرے ہوئے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں۔ بہت دور تک لوگ گھیرے ہوئے تھے۔ میں کوشش کرتا تھا قریب پہنچوں اور دیکھوں کہ تورات اور ہماری تورات میں جس نبی کے آنے کی پیشین گوئی کی ہے، آخر وہی علامات اور نشانیاں اس کے اندر پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی۔ کہتے ہیں کہ بڑی کوششوں کے باوجود جب قریب پہنچا تو سب سے پہلی آواز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے کان میں جو پڑی وہ یہ تھی، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام
وصلوا الارحام یا ایھا الناس وصلوا باللیل والناس نعام تدخلوا الجنت بسلام. اعلان کر رہے ہیں آپ، کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ پہلا خطاب جو ہم نے سنا وہ یہ تھا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نعام تدخلوا الجنت بسلام. اے لوگو، آپس میں خوب کثرت سے سلام پھیلایا کرو. اسلام کا شعار السلام علیکم ہے. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، غریب مسکین محتاج کو کھانا کھلایا کرو. نمبر 3 وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتے ناتوں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو، احسان سلوک کرو. نمبر 4 وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِعَامٌ، جب دنیا کے سارے لوگ سوئے رہتے ہیں تو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرو. تدخلوا الجنت بسلام، اگر تم لوگوں نے یہ 4 عمل کیا تو بڑی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. عبداللہ بن سلام کہتے پہلی مرتبہ میں نے سنا، لیکن جب قریب پہنچا عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہتے صرف ہم نے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا تو 100% مجھے یقین آ گیا کہ دنیا کے سب سے سچے انسان کا یہ چہرہ ہے. یہ ایسا چہرہ ہے جو کبھی دغا باز نہیں ہو سکتا، کبھی فریب دینے والا نہیں ہو سکتا، لوگوں کے ساتھ جھوٹا معاملہ جھوٹی بات کرنے والا نہیں ہو سکتا. یہی عبداللہ ابن سلام آخرکار مسلمان ہو گئے اور بہت بڑی عزت ان کو ملی، جنت کی بشارت بھی دی گئی. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، بڑا احترام کرتے، صحابہ کرام کی نگاہ بڑے محبوب تھے. یہ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کہا عبداللہ ابن سلام ان اللہ قد انزل علی نبیہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا اس سے پہلے، وہ آخری نبی کو ویسے ہی پہچانتے ہیں کہ آخری سچے نبی وہی ہیں جن کا ہم لوگ دنیا انتظار کر رہی ہے اور جن کی پیشین گوئی تورات اور انجیل آسمانی کتابوں میں ہے، ہمارے انبیاء نے دیا ہے، ہمارے علماء ہمیشہ وصیت کرتے رہے. اس نبی کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. یہ آیت نازل ہے. عبداللہ بن سلام نے کہا کہ ہاں. کہا فَكَيْفَ هَذِهِ الْمَعْرِفَةُ، اچھا بتاؤ تو کیسے تم نے پہچان کیسے تم کو حاصل ہے؟ اللہ اکبر، یہ بڑی ایک نصیحت آموز واقعہ ہے. کہتے ہیں فَكَيْفَ هَذِهِ الْمَعْرِفَةُ، تم بتاؤ، تمہارے متعلق آیت ہے، تم جیسے لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. کیف هذه المعرفہ، کیسے یہ پہچان ہوتی ہے؟ عبداللہ بن سلام نے کہا یا عمر لقد عرفتہ حین رأیتہ کما عرفت ابنی. اے عمر، اللہ کی قسم، ہم نے آخری نبی کو جب دیکھا پہلی مرتبہ تو دیکھتے ہی میں نے ایسے ہی پہچانا کہ سچے نبی کما عارف ابنی، جیسے میں اپنی بیٹے کو پہچانتا ہوں.
کہ واقعی میرا ہی بیٹا ہے. میں نے نبی کو ویسے ہی پہچانا جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. لیکن آگے کیا کہتے ہیں؟ اے عمر لیکن سن لینا، وَمَعْرِفَتِي بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اشد من معرفتی بابنی. اے عمر، صاف تم سے ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم، اپنے بیٹے کو جتنا ہم پہچانتے ہیں کہ ہاں میرا ہی بیٹا ہے، کسی اور کا نہیں، اس سے ہزاروں گنا زیادہ نبی کو پہچانتے ہیں کہ ہاں نبی وہی نبی ہیں جن کی پیشین گوئی تورات اور انجیل میں کی گئی ہے، آخری نبی جن کو اللہ نے وہی نبی ہے. اپنی بیٹے سے بھی زیادہ ہم ان کو پہچانتے ہیں. عمر فاروق نے کہا کیف ذالک، عبداللہ تم کیا کہتے ہو؟ اپنے بیٹے سے بھی زیادہ نبی کو پہچانتے ہو تم، کہ جس نبی کا دنیا انتظار کر رہی تھی، جس نبی کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، تورات اور انجیل میں موجود ہے، جس کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں. سارے نبیوں نے پیشین گوئی کی حکم دیا ہے کہ آخری نبی پر ایمان لانا. اللہ کی قسم، بیٹے کے بارے میں ہم کو جتنا یقین ہے میرے ہی نطفے کا ہے، اس سے زیادہ ہم نبی کو پہچانتے ہیں. عمر فاروق حیرت میں پڑ گئے. کیف ذالک یا عبداللہ، عبداللہ وہ کیسے؟ کہتے سن لو، اشہد انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق من اللہ تعالی. میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، مجھے اس بات کا علم ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ وہی 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ وہی نبی ہیں، سچے نبی جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. وَقَدْ نَعَتَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِنَا، اور ہمارے کتاب میں اللہ نے نبی کی جو صفات بیان کی تھی وہ 100% اس نبی کے اندر پائی جاتی ہیں. یہ تو یقین ہے، کیونکہ اللہ نے جیسے فرمایا ویسے ہی میں نے پایا. رہی بات بیٹے کا معاملہ تو لا ادری ما تصنع النساء، کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس کی بیوی نے کیا کیا. اللہ اکبر، بیوی نے کیا کیا؟ کوئی غلط حرکت تو نہیں کی؟ اولاد میں شک پڑ سکتا ہے، لیکن اپنی اولاد سے بھی زیادہ اللہ کی قسم میں نبی کو سچا مانتا ہوں. کیوں؟ نبی کو جو خبر دی ہے اللہ نے دیا ہے، اور میرے بیٹے کی خبر کہ میرا بیٹا ہے میری بیوی نے دیا ہے. بیوی سے کچھ مسٹیک ہو سکتی ہے، غلطیاں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی تصور نہیں ہے. اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے. فقال عمر، جو عبداللہ بن سلام نے اس طرح سے نبی کی تصدیق کی اور بتایا کہ بیٹے کے بارے میں تو کچھ، بیٹے سے بھی زیادہ یقین ہم نبی کے بارے میں کرتے ہیں. عمر فاروق خوش ہوئے اور فرمایا وفقک اللہ یا ابن سلام فقد صدقت. اے عبداللہ ابن سلام، اللہ تعالیٰ نے تجھے توفیق دے دی، تو نے بڑی سچائی کی بات ہم کو بتا دی. دوستو، اس قسم کے بہت ساری روایات پائی جاتی ہیں. تو بات یہ تھی کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. لیکن انہی اہل کتاب میں سے ایک ایسا بھی گروہ ہے کتاب کا علم رکھتا ہے لیکن نبی کو جانتا بھی ہے، 100% یقین بھی آ گیا ہے کہ وہی نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جس کا تذکرہ تورات میں ہے، جس پر ایمان لانے کی دعوت ہمارے سارے نبیوں نے دی ہے.
لیکن تعصب، ضد، اپنی دنیاوی مفاد، اپنی قوم پرستی کے بنا پر حق کو چھپاتے ہیں، حق ظاہر نہیں کرتے، حالانکہ اچھی طرح سے وہ جانتے ہیں۔ اس لیے اے نبی اور اے کلمہ گو مسلمان، الحق من ربک، حق آپ کی رب ہی کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، ذرہ برابر آپ شک کرنے والوں میں نہ بن جائیں۔ ہم سب مسلمانوں کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے، فلا تکونن من الممترین، حق اللہ کی طرف سے ہے، عبداللہ بن سلام جیسا یقین ہونا چاہیے۔ کتنی بڑی بات کہتے ہیں، نبی کی جو میں نے پہچانا، اللہ نے ہماری تورات میں جو صفات بیان کی ہیں، علامات، وہ ساری علامات نبی کے اندر میں نے دیکھا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ میں سچا کس کو سمجھتا ہوں؟ نبی کو۔ یہ یقین ہونا چاہیے۔ آج مسلمان بہت سارے، ارے بھائی ہو سکتا ہے کہ نہیں، وہ بھی تو ہے، وہ بھی حق پر ہوں، کسی کو کچھ کہنے کا ہمیں کیا حق، کیا گارنٹی، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آگے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُؤَلِّيهَا، اور ہر قوم اور ملت کے لیے ایک وجہ ہے، ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ اپنا رخ کرتا ہے۔ ابھی آپ پچھلی آیات کی طرف جائیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے حکم دیا 17 مہینے کے بعد کہ اے نبی آپ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، اور قیامت تک کے لیے یہی آپ کا قبلہ اور ہر کلمہ گو کا قبلہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے تحویل قبلہ کر لیا تو منافقین، عرب کے بہت سارے قبائل اور یہود و نصارہ سب لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ یہودی کہتے ہمارا اپنا قبلہ، عیسائی اپنا قبلہ، مشرکین نے اپنا قبلہ بنا رکھا تھا خانہ کعبہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو جب تک مدینہ مکے میں تھے خانہ کعبہ کی طرف کو قبلہ بناتے تھے، ہجرت کر کے آئے، چند ہی مہینوں کے بعد اللہ نے حکم دے دیا مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں، پھر 17 مہینے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو یہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش تھی، امتحان تھا۔ ایمان والے تو قبول کر لیے، لیکن منافقین اور دوسرے لوگوں کو شکوک شبہات میں ابھی ان کو اپنا قبلہ ہی نہیں طے ہو پایا، کبھی ادھر نماز کبھی ادھر نماز، دنیا بھر کی باتیں کرتے رہے۔ اب نبی علیہ السلام کتنے لوگوں کو جواب دیتے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں سارا مسئلہ حل کر دیا، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُؤَلِّيهَا، ہر قوم کے لیے ایک وجہ ہے، وجہ جس کی طرف انسان رخ کرے، ہوا مؤلیہا، اور ہر شخص اپنے قبلے ہی کی طرف رخ کرتا ہے۔ یہودی اپنی طرح قبلے کی طرف، عیسائی اپنے قبلے کی طرف، مشرکین مکہ اپنے قبلے کی طرف، بلکہ بعض مفسرین کہتے کہ ہندوؤں کا بھی ایک قبلہ ہے، اور سب سے بڑا قبلہ ہریدوار کو سمجھتے ہیں، ان کا بھی ایک قبلہ ہو سکتا ہے، بدھسٹوں کا بھی کوئی نہ کوئی قبلہ ہو۔ عبادت کے بعد کسی نہ کسی طرف انسان رخ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہر مکتب فکر کے لوگوں، چاہے اچھا ہو یا غلط،
صحیح ہو یا غلط، اللہ کی طرف سے ہو یا لوگوں نے اپنی طرف سے گر رکھا ہو، لیکن ہر ایک اپنے اپنی قبلے کا پابند ہوتا ہے۔ ویسے ہی اے دنیا کے لوگوں، اگر ہم نے اپنے نبی کا قبلہ خانہ کعبہ مقرر کر دیا تو تمہارا کیوں سر دکھتا ہے؟ تم کو کیا پریشانی ہے؟ اے یہودیوں، عیسائیوں کا تمہارا الگ قبلہ ہے، ان کو تو تم نہیں چھیڑتے۔ عیسائیوں، یہودیوں نے اپنا ایک قبلہ مقرر کر رکھا ہے، ان پر تو کبھی اعتراض نہیں کرتے۔ منافقوں اور مشرکوں، بت پرستوں نے کبھی ایک قبلہ ہے خانہ کعبہ، ان پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ ہر آدمی اپنے اپنے قبلے پر مست اور دوسرا اس کو قبول کر رہا ہے۔ اگر اللہ نے اپنے نبی کے لیے اپنے پسند کا اپنے حکم سے دنیا کا سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ مقرر کر دیا، تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ صرف مسلمانوں پر ہی کیوں اعتراض کیا جائے، جبکہ ہر قوم اپنا قبلہ بنائے ہوئے ہے، اور طرح طرح کے جھوٹے قبلے، جھوٹی چیزیں۔ تو بتاؤ کیا تمہیں پڑی ہوئی ہے اس سے؟ اب نبی یا مسلمان کتنے لوگوں کو جواب دیں، کتنے لوگوں کو جواب دیں؟ ساری زندگی بحث ہی کرتے رہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اے دنیا کے لوگوں، ہمارے نبی پر مسلمانوں پر تنقید نہ کرو۔ تم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا قبلہ مقرر کیا ہے۔ ہمارے نبی نے جو قبلہ مقرر کیا تو اللہ نے ان کا قبلہ مقرر کیا ہے مسلمانوں کا، اور تمہارا تو اپنا خود ساختہ قبلہ ہے، تو نبی پر اعتراض نہ کرو۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور ایک بڑا اہم معنی اور اس کا ہے دوستو، وجہہ کے معنی طریقہ ہے۔ وجہہ کہتے ہیں وہ چیز، وہ سمت جس کی طرف انسان جس چیز کی طرف رخ کرے اپنا، اس کو وجہہ اور اس کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ دو طرح کا ہوتا ہے، اس کو سمجھیں پہلے، یہ دو طرح کا ہوتا ہے وجہہ۔ لوگ قبلہ دو طرح کا استعمال کرتے ہیں۔ نمبر ایک، اپنی عبادت کے وقت جس جگہ کی طرف رخ کیا جائے اس کو کہا جاتا ہے وجہہ اور قبلہ۔ جیسے مسلمانوں نے خانہ کعبہ کو اللہ کے حکم سے اپنایا، یہودیوں نے مسجد اقصی کے مغربی حصے کو، عیسائیوں نے مشرقی حصے کو اپنایا، اپنا اپنا پسند، سب کا قبلہ اپنا اپنا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ اصل میں وجہہ کا معنی وہ راستہ، وہ طریقہ انسان جس پر چلنے کے لیے جو اپنے لیے متعین کر لیتا ہے، عربی زبان میں اس کو بھی وجہہ کہتے ہیں، وجہہ کہتے ہیں۔ یعنی جو طریقہ آپ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے حساب سے جو آپ عبادت کرتے ہیں غیر اللہ کی یا اللہ کی، جو طریقہ اپنے لیے متعین کر رکھا ہے، یا آپ کے بڑوں نے متعین کر رکھا ہے، یا اللہ نے متعین کر رکھا ہے، اس کو بھی دوستو وجہہ اور قبلہ کہا جاتا ہے۔ اس حساب سے معنی یہ ہوگا
کہ ہر قوم کے لیے دنیا میں ہر ایک نے اپنے دین کے لیے ایک راستہ مقرر کر رکھا ہے، ایک طریقہ اپنا رکھا ہے کہ ہمیں اسی راستے پر جانا ہے۔ دنیا میں کتنے مذاہب، ہر ایک نے اپنا ایک ایک طریقہ اور راستہ اپنا رکھا، اس کا قبلہ ہے، وہ جہاں ہے اسی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو بھی جہاں اور جو طریقہ پسند کیا دوستو اپنایا، وہ اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا لائی ہوئی شریعت اللہ تعالیٰ نے جو کتاب و سنت کی شکل میں آپ کو دیا ہے۔ یہ دونوں معنی مفسرین نے کی ہیں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اللہ نے فرما دیا، اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ مسلمانوں، یہ ہمارے نبی، آپ نے ہر قسم کے دلائل ان کے سامنے پیش کر دیے، لیکن یہ کتے کے دم کی طرح ٹیڑھے ہیں، ان کی یہ سیدھے نہیں ہو رہے ہیں، ہر ایک اپنی ضد پر اڑا ہوا، بہانہ قبلے کا بناتا ہے، یہ بناتا ہے، وہ بناتا ہے۔ آپ اب ان سے حجت بازی نہ کریں، فضول میں بحث کر کے اپنا وقت ان کے پیچھے ضائع نہ کریں۔ ہر ایک اپنے اپنے قل کل یعمل ولا شاکلتے، فربکم عالم بمن هو اہدی سبیلا، ہر ایک اپنا راستہ پکڑے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ صراط مستقیم پر کون ہے، اور قیامت کے دن سب کچھ پلٹ کے جانا ہے، اپنی فکر کرے ہے انسان۔ اللہ نے فرمایا اسی لیے فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا، اے ہمارے نبی، اے مسلمانوں، اب ان مشرکوں اور کافروں سے فضول بحث کر کے اپنا وقت ضائع نہ کرو، اب ان کی طرف کوئی توجہ نہ کرو، ان کے اعتراضات ایک فرسودہ قسم کے جو اعتراض ہیں، ہر ایک کا جواب دے چکے، سمجھا چکے، اللہ نے تردید کر دی ان کی، اللہ نے قرآن میں جواب دے دیا، نبی نے سنت میں جواب دے دیا، اب وہ نہیں سدھرتے تو آپ ان کو چھوڑیں۔ فاستبقوا الخیرات، فضول بحث اور حجت بازی میں اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے فاستبقوا الخیرات، خیرات نیک کام کرنے میں آپ ایک دوسرے سے سبقت کریں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی تعلیم ہے دوستو، اس آیت نے ہمیں منع کر دیا فضول بحث، حجت بازی، فضول باتوں میں الجھنا، اور دین پر بلا وجہ الجھنا اور الجھانا، سیدھی اس بات چھوڑ کر کے ایسے بحث و مباحثے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اور فرمایا مسلمانوں، ان تمام چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اب اچھے کاموں میں وقت صرف کرو۔ فاستبقوا الخیرات، نیک عمل کرنے میں ذرا سا اب جلدی کرو، سبقت کرو۔ سبقت کا مطلب یہ ہے کہ ہر اچھے کام میں سب سے پہل کرنے کی کوشش کرو، کتنا زیادہ زیادہ نیکیاں تم اکٹھا کر لو۔ زندگی کے ایام بڑے محدود ہیں، گنے چنے ہیں، اور عمل کے لیے ایک ہی زندگی ملتی ہے، جتنا زیادہ اب فضول بحثوں میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے میں اپنا وقت صرف کرو۔ فضول بحثوں سے کچھ فائدہ نہیں ہے، وقت ضائع جائے گا، برباد جائے گا۔
اس سے بہتر ہے کہ آپ مسلمانوں جو ٹائم دنیاوی ضروریات سے بچتا ہے اس کو آپ اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں، نیک کام میں صرف کریں. الجھنے الجھانے کے بجائے، حجت بازی کے بجائے اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے وقت کو نیک اعمال میں صرف کریں، نیکیاں جمع کرنے کی فکر کریں. یہ اللہ نے بڑی بہترین نصیحت کی. اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم رہو گے، اللہ اکبر، جہاں کہیں بھی تم رہو گے، جس حالت میں رہو گے، یأتی بکم اللہ جمیعا، قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر ہی دے گا، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ حساب لے گا. سچوں کی سچائی نکھر کر آئے گی اور جھوٹوں کا جھوٹ وبال جان بنے گا. فیصلہ اللہ پر ڈال دیں. یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. دوستو، اللہ نے ہمیں فضول بحث مباحثہ، حجت بازی، ٹائم برباد کرنے سے منع کر دیا ہے، اور اپنے زندگی کے لمحات کو اچھے سے اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کا حکم دیا ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں اپنے چہرے کو مسجد حرم ہی کی طرف کریں. کیا مطلب؟ کہ آپ جہاں بھی رہیں، ابھی آپ مدینے میں ہیں، کل پتہ نہیں کہاں آپ رہیں گے، قبلہ مقرر کر دیا گیا. جہاں کہیں بھی آپ رہیں آپ حرم ہی کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں. اب حرم کے علاوہ کسی اور طرف رک کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور اے نبی اللہ تعالی نے آپ کو یہ حکم جو دیا ہے، یہ اللہ حق ہے، آپ کے رب کا حکم ہے. اس لیے دنیا میں کسی بھی جگہ جائیں آپ اپنا رخ مکے ہی کی طرف کریں، خانہ کعبہ ہی کی طرف کریں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم لوگ جو کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں کہیں بھی آپ رہیں اپنے چہرے کو مسجد حرامی کی طرف آپ کریں. وَحَيْثُ مَا قُلْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی رہو خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کرو. یہاں 3 مرتبہ آیا، 2 مرتبہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، یہ دونوں جگہوں پر پہلے 2 جگہ پر وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ. یہاں صرف اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کیا ہے. اے نبی آپ جہاں بھی رہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ، اپنا چہرہ کہاں کدھر کریں؟ مسجد حرام کی طرف. اس کے بعد والی آیت وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر وہی جملہ ہے نبی ہی کے لیے. لیکن وَحَيْثُ مَا قُلْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تمام مسلمانوں کو اللہ نے خطاب کیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے اللہ نے تو نبی کو حکم دیا، ہم کو تو نہیں حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس اشکال کو دور کر دیا اور فرمایا وَحَيْثُ مَا قُلْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں بھی رہو
اپنے چہرے کو مسجد حرم ہی کی طرف کیا کرو. اللہ یکون پہلے یہاں ایک مسئلہ سمجھیں. اللہ نے 2 مرتبہ نبی کو خطاب کر کے، ایک مرتبہ مسلمانوں کو خطاب کر کے حیث ما، جہاں بھی آپ دنیا میں رہیں آپ حرم ہی کی طرف رخ کیا کریں. شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے، بلکہ 2 چیزیں سمجھیں. نمبر 1، بلکہ ایک ہی چیز میں دونوں آ جائیں گے یا 2 الگ الگ کر لیں. نمبر 1، آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہیں نماز کے وقت حرم کا اعتبار کیا جائے گا، سمت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. مثلا نبی علیہ السلام مدینے میں تھے. مدینہ مکے سے شمال کی طرف ہے. اب مدینے میں کھڑے ہو کر کے قبلہ رخ ہوں گے تو جنوب کی طرف، ساؤتھ کی طرف خانہ کعبہ پڑتا ہے. کیوں؟ اس شمال کی طرف ہے. شمال مدینے میں شمال مدینہ خانہ کعبہ کے شمال میں ہے، اس لیے اہل مدینہ جو شمال والے ہیں وہ رخ کر کے نماز پڑھیں گے کس کی طرف؟ جنوب کی طرف رخ کریں گے، تب خانہ کعبہ قبلہ سامنے ہوگا. لیکن جو خانہ کعبہ کے جنوب میں ہیں اور خانہ کعبہ کے جنوب میں ہیں ان کا قبلہ شمال کی طرف ہوگا. ان کا قبلہ شمال کی طرف ہوگا. اور جو حرم سے مشرق میں ہیں، آپ دبئی سے لے لیں اور آسٹریلیا تک چلے جائیں اور دنیا جہاں تک آپ چلے جائیں گے تو سب کا قبلہ مغرب کی طرف ہوگا. کیوں؟ قبلہ ہمارے مغرب ہے اور ہم لوگ حرم سے مشرق میں ہیں. اب اگر کوئی مغرب کی طرف چلا جائے، مغرب کی طرف چلے جائیں آپ امریکہ تک، مغرب ہے نا، اور یورپ، یہ سب پورا مغرب ممالک چلے جائیں اور دنیا کے آخری حصے تک، سب کو مشرق کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا پڑے گا. تو حرم کو اللہ نے ایسا بنایا کہ چاروں طرف سے دنیا ہے، اس لیے چاروں طرف سے لوگ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ. انسان اس چیز کا خاص خیال رکھتے. ایک تو یہ ہے، اس لیے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْحَرَامِ، اپنے حرم کی طرف. حیثما تم، کہیں بھی آپ ہوں، آپ مشرق مغرب صرف نہ دیکھیں بلکہ خانہ کعبہ کو دیکھیں. خانہ کعبہ کا آپ خانہ کعبہ کے مغرب ہیں یا مشرق ہیں، شمال ہیں یا جنوب، آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں کدھر آپ کے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ غالباً سمجھ گئے ہوں گے. نمبر 2، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ بھی سمجھنے کی ہے. وہ یہ کہ اللہ نے قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم تو دیا ہے، قبلہ شرط ہے، بغیر قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے نماز نہیں ہوگی. لیکن آیا
عین قبلہ شرط ہے نماز کے لیے یا جہت قبلہ شرط ہے؟ یہ دو اصطلاح ہیں، ان کو آپ لوگ یاد رکھیں، بڑا اہم فقہی مسئلہ ہے۔ عین قبلہ فرض ہے یا جہت قبلہ فرض ہے؟ دونوں کا مطلب سمجھیں، عین قبلہ یا جہت قبلہ۔ عین قبلہ کا مطلب، عین قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ واقعی آپ نماز پڑھیں تو خانہ کعبہ بالکل آپ کے ناک کیمرے کے سامنے آپ جیسے کھڑے ہوتے ہیں، بالکل آپ کے ناک کے سامنے خانہ کعبہ، اس کو کہا جاتا ہے عین قبلہ۔ عین قبلہ مثلا اگر کوئی انسان حرم کے اندر نماز پڑھا، مطاف کے اندر یا حرم میں کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور خانہ کعبہ اس کو نظر آ رہا ہے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ عین قبلہ ممکن ہے، اس کے لیے دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے، یہ قبلہ ہے، ناک کے سامنے قبلہ ہے۔ ایسے موقع پر جگہوں پر تو عین قبلہ ممکن ہے، لیکن ہزاروں کلومیٹر دور جو ہیں ان کے لیے عین قبلہ بہت ہی مشکل ہے۔ اسی لیے جمہور اہل علم کا خیال یہ ہے کہ نماز میں عین قبلہ فرض نہیں ہے بلکہ جہت قبلہ فرض ہے۔ جہت قبلہ کا مطلب، جہت قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت بیٹھے ہیں ایسی جگہ بیٹھے ہیں جو قبلے کے مشرقی علاقے میں ہے، جیسے آپ دبئی میں بیٹھے ہیں، یہاں سے لے کر کے چلے جائیں آپ آسٹریلیا کی دنیا کے آخری حصے تک، ہر جگہ قبلہ جو ہے سب کا مغرب کی طرف پڑتا ہے، تو مغرب آسٹریلیا یا حرم سے کچھ فاصلے میں چلے جانے کے بعد عین قبلہ تو ناممکن ہے، جہت قبلہ۔ جہت قبلہ کا مطلب مغرب کی طرف قبلہ ہے، آپ مغرب کی طرف رخ کر لے حتی الامکان، مکے کی طرف تھوڑا سا دائیں بائیں جیسے آپ کو نقشہ بتا دے، بس یہی کافی ہے، گرچہ قبلہ آپ کے ناک کے سامنے نہ ہو۔ غالباً یہ مسئلہ واضح ہو چکا ہوگا، اس کی مثال آپ سمجھے دوستو، بڑی اہم مثال آسان سے۔ نبی علیہ السلام مدینے میں نماز پڑھتے رہے تو مدینہ خانہ کعبہ کے مغرب میں ہے، شمال میں ہے، اور مدینے میں آدمی اگر قبلہ رخ ہو تو وہ جنوب کی طرف اس کا قبلہ مکہ پڑتا ہے، لیکن تقریباً 600-700 کلومیٹر فاصلے پر ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں ما بین المغرب والمشرق قبلہ، جہت قبلہ کے اللہ کے رسول نے تعلیم دی، عین قبلہ کے نہیں۔ اے لوگوں ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، مشرق اور مغرب کے درمیان کا پورا حصہ جو ہے اللہ نے تمہارے لیے قبلہ بنا دیا ہے۔ وہ کیسے؟ اب آپ مدینہ طیبہ میں شمال میں ہیں اور قبلہ آپ کے جنوب میں ہے، پیچھے نماز پڑھیں گے تو پیچھے شمال ہے اور سامنے جنوب ہے۔
دائیں بائیں کیا ہے آپ کے؟ جب آپ جنوب کی طرف کھڑے ہوں گے قبلہ رخ، تو آپ کے دائیں جو ہے وہ مغرب ہوگا اور بائیں آپ کے مشرق ہوگا. یہی ہوگا. اس کو سمجھیں، بڑا اہم مسئلہ ہے. جب آپ جنوب کی طرف کھڑے ہوں گے مکے کی طرف، تو آپ کے سامنے چہرہ جدھر آپ نے کیا ہے سامنے ادھر خانہ کعبہ ہے، جنوب ہے، پیچھے شمال ہے، دائیں مغرب ہے اور پیچھے مشرق ہے. اللہ رسول نے فرمایا، دیکھو مدینے میں فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلہ. لوگوں، مشرق اور مغرب کے درمیان کا پورا حصہ جو ہے تمہارے لیے قبلہ ہے. کیا مطلب؟ جنوب کی طرف آپ قبلہ کریں گے تو جنوب کے دو کنارے ہوتے ہیں، دو کنارے. ایک دائیں طرف ہوگا وہ مغرب اور بائیں طرف ہوگا وہ مشرق. تو اللہ سے فرمایا مشرق اور مغرب کی دونوں کنارے کے درمیان جو ہے ساؤتھ، وہ پورا کا پورا کیا ہے؟ وہ قبلہ ہے. یعنی اس کو کہتے جہت قبلہ. اب مثال کے طور پر ہم بر صغیر کے رہنے والے لوگ جو ہیں، میں نے کہا یہاں دبئی سے لے کر کے آپ آسٹریلیا تک چلے جائیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغان، یہ جتنے علاقے ہیں، آپ جب نماز پڑھنے کے لیے مغرب کی طرف رک کر کے کھڑے ہوں گے، جب مغرب کی طرف رک کر کے کھڑے ہوں گے تو آپ کے دائیں طرف شمال نارتھ اور دائیں طرف ساؤتھ جنوب ہوگا. آپ جب مغرب کی طرف، مکہ آپ کے مغرب ہے، مغرب کی طرف کھڑے ہوں گے تو آپ کے مغرب کا پورا حصہ دو ساؤتھ اور نارتھ کے شمال اور جنوب کے کونوں میں گھیرا ہوگا. دائیں طرف دایاں کونا جنوب کا ہوگا اور بایاں کونا، دایاں کونا شمال کا ہوگا اور بایاں کونا جنوب کا ہوگا. تب کیا مطلب ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اب ہمارے شمال اور جنوب کا جو پورا کنارہ ہے وہ تمہارے لیے قبلہ ہے. یہ جہت قبلہ. اور اہل علم کے مطابق راجح قول ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں قبلہ آپ کو نظر آ رہا تو عین قبلہ ضروری ہے، اور اگر ایسی جگہ نماز پڑھیں قبلہ نظر آنا ناممکن ہے تو ایسے موقع پر جہت قبلہ، عین قبلہ فرض بلکہ جہت قبلہ فرض ہے. چلو، اللہ نے فرمایا یہ حکم تم کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ تمہارے لیے اوپر لوگوں کو اعتراض کرنے کا کوئی چانس باقی نہ رہے. نہ یہود و نصارا اعتراض کر سکیں اور نہ تو مشرکین کر سکیں. سب کے اعتراضات کو اللہ نے ختم کر دیا. قبلہ تحویل کر کے اس کے مسائل، اس کے حکام بیان کر کے اب کوئی تم پر اعتراض نہیں کر سکتا، نہ یہودی، نہ عیسائی اور نہ تو مشرکین یا ملحدین. اس لیے الا الذین غلبوا منہم، لیکن جو ملحدین اور مشرکین، یہود و نصارا، جو اسلام کی دشمنی پر کمر بستہ ہیں، ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں،
وہ تو اعتراض کرتے ہی رہیں گے. تمہارا کام کیا ہے مسلمانوں؟ فلا تخشوہم، ان کی لعنت ملامت، ان کے اعتراضات اور ان کی تنقید پر خوف نہیں کرو. یہی بڑی ضرورت ہے دوستو. شریعت پر عمل کرنے کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. فلا تخشوہم، ایمان والو خبردار، اعتراض کرنے والے اسلام کے دشمنوں، منافقین، ملحدین، جنہوں نے صرف اسلام دشمنی کا بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ طرح طرح سے تم پر اعتراض کریں گے، تنقید کریں گے. فلا تخشوہم، ان بدبختوں سے کوئی خوف نہ کرو. واخشونی، اللہ فرماتے ہاں مجھ سے ڈرو، میں نے جو کہا ویسے کرو گے تبھی تو ہمارے عذاب سے بچ سکو گے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور اس لیے بھی ہم نے خانہ کعبہ کو تحویل کیا ہے تاکہ اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دیں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم لوگ ہدایت پاؤ. اسی پر بات ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ باقی آیات اگلے درس میں، اور اس آیت نمبر 150 جو بھی آخری اس کی کچھ باتیں باقی رہ گئی ہیں جن کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ ہم کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.